علامہ ہلی وہی قوت، وہی طاقت، وہی جذبہ، حق سے سلو، حق کے لیے کسی سے کمپرومائز نہ کرنا۔ علامہ ہلی نام ہی کافی ہے، یہ نام تو آپ نے سنا ہوا ہوگا۔ کئی مناظرے آپ نے لڑے، کئی کتابیں آپ نے لکھی۔ آپ کی فقہ میں بڑی مسلم الثبوت کتاب ہے ارشاد۔ ارشاد انسان پڑھ نہیں لیتا، کچھ ارشاد کر نہیں پاتا۔ آپ نے بڑے مناظرے لڑے۔ ایک بار بین المذاہب عباسی بادشاہ نے مناظرہ کروا دیا کہ بھائی یہ ہم نے سارے فقہ والوں کو بلا لیا، آپ بھی آئیے اور اپنا حق ثابت کیجئے۔ کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں۔ عباسی بادشاہ، سن 650 کی بات ہے، یہ 700 ہجری سمجھ لیجیے۔ گئے تو دربار سجا ہوا، تھوڑا تاخیر سے گئے تاکہ بڑھیا سے دربار سج جائے۔ سج گیا دربار، رضا امامہ معمولی لباس میں رہنے والے گئے۔ جب دربار میں تو جو اہم لوگ تھے وہ سب چپک چپک کے بیٹھ گئے، جگہ گھیر کے آئیں گے، کہیں جگہ ملے گی بیٹھ جائیں گے۔ علامہ ہلی جب پہنچے تو انہوں نے اپنی اٹھائی جوتی بازو میں دبائی اور سیدھے جا کے بادشاہ کے بازو میں بیٹھ گئے۔ ادھر نیچے تو کوئی کرسی خالی نہیں تھی، سب لوگ تو بیٹھ گئے تھے۔ ظاہر بادشاہ کا تخت تو تخت چوڑا بنتا ہے نا، جوتی بازو میں دبائی اور لے کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے بتائیے یہ عالم بنتے ہیں، اس قوم کے عالموں کو تمیز ہی نہیں ہے، کہاں بیٹھنا چاہیے، کس طرح بیٹھنا چاہیے۔ ارے کم سے کم جوتیاں تو وہاں چھوڑ کے آتے۔ کہ دیکھو بھائی جوتیاں میں نے اس لیے نہیں چھوڑی کہ ایک بار رسول اللہ کی جوتی چوری ہو گئی تھی۔ اچھا یہ کوئی جھوٹی بات نہیں، سرکار کی واقعی جوتی چوری ہوئی تھی اور ایک صاحب نے بیچ کے کھجور کھائی تھی۔ چوری ہو جاتی ہے، مگر ہم لوگ برگر کھاتے ہیں، کھجور نہیں کھاتے۔ اتفاق سے وہ صاحب بیٹھے ہوئے کھجور کھا رہے تھے، رسول کی نگاہ بڑی کہ بھئی یہ کھجور کہاں سے لے آئے؟ کہ سرکار آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ مجھے بہت تیزی سے گزرنا ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس کئی برس باقی۔ مناظرہ ہے، مناظرے ہوتے تھے آج پاکستان میں بہت بڑے بڑے مناظرے مشہور ہے نا، کئی ہیں۔ پشاور، شبائے پشاور لکھا ہوا ہے وہ مناظرہ ہے نا، خورشید خاور نام کتاب کا، شبائے پشاور کا مناظرہ ہے، ٹکسلا کا مناظرہ ہے۔ یہاں تک تو ہوا ہے، اس کے بعد سے یہ سلسلہ سیاستاً بند کر دیا گیا۔ اب وہ سے پہلے ٹکسلا تو بہت بات تھا، بغداد سے پہلے کا مناظرے ہوتے رہے، ٹکسلا کے بعد پھر نہیں ہوا، اس لیے کہ لگتا ہے باطل نے دائمی شکست قبول کر لی ہے۔ تو مناظرہ تھا اور تمام فقہ کے لوگ بلائے گئے تھے، اوپن تھا، کچھ لڑا تھوڑی مناظرہ جس جگہ میں پوری کہتے ہیں، یہ تو علمی مباحثہ ہے۔ مدعا کیا تھا کہ کس کا دین نظریہ مسلک پرانا جو رسول سے قریب تر ہے نا، جس کی باتوں پر یقین کیا جا سکے۔ ظاہر ہے جو جس سے زیادہ قریب ہوگا
اسی کے پاس زیادہ ایتھینٹسٹی ہوگی بات کی. یہ تھا مدعا جس پہ بحث تھی. سب بلائے گئے تھے تو جناب علامہ ہلی بلائے گئے تھے. علامہ ہلی پہنچے تو جوتی لے کر کے بادشاہ کے بازو میں. اب لوگ تانا تشبیہ مذاق اڑانے لگے. بہت بڑے عالم بنتے ہیں، تمیز نہیں، تہذیب نہیں، جینے کا سلیقہ نہیں. کہا دیکھو میں غریب آدمی ہوں، یہ قدر جوتی ہے، میں نے اس کو اس لیے چھپا کے رکھا ہے اور بادشاہ سے قریب بیٹھا ہوں کہ اگر چوری ہو گئی تو میرے پاس خریدنے کا ہی پیسہ نہیں ہے. اس کی حفاظت ہمارے اوپر ہماری خود ذمہ داری تھی اور اس لیے میں نے اس کو رکھ دیا کہ چوری ہو گئی تھی. اور وہ کوئی حنفی تھا. جتنے حنفی کے ماننے یہ مناظرہ کھڑے ہو گئے. کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، حنفی اس وقت تھے ہی نہیں. وہ تو آئے ہیں 150 سال بعد. کہاں ہم سے غلطی ہو گئی. اچھا وہ کوئی حنبلی تھا تو حنبلی کھڑے ہو گئے. کہا یہ تو اس سے بڑا جھوٹ ہے، وہ تو ان کے بعد تھے. کہا پھر اب تو طے ہو گیا کہ مالکی ہوگا ہی. تو مالکی کھڑے ہو گئے. کہا صاحب ہم کہاں تھے، ہم تو ان کے بعد. پھر کھڑے ہو گئے کہنے لگے شافعی کے بعد تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے. تم لوگ تینوں نہیں تھے تو شافعی ہوگا جس نے سرکار کی جوتیاں چرائی تھی. شافعی نے کہا ہم تو سب کے بعد کے ہیں. کہا اب مناظرہ کا ہے، کا پتہ چل گیا ہم ہی سب سے پرانے ہیں. یہ تو تھی بات کرنے کی ڈھنگ سلیقہ. اب آئی بات کتاب کی. کہا ہم جعفری ہیں اور پہلے امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد تھے. بڑا مشہور فقرہ ہے لولا سنتان لہلک النعمان، کہ اگر 2 سال صادق آل محمد کے یہاں پڑھانا ہوتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا. تو ہم استادوں کا مسلک رکھتے ہیں، شاگردوں کا مسلک نہیں رکھتے. پھر فرمایا، پھر حدیث سنائی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو حدیث دی تو ہمیشہ فرمایا یہ مجھ سے میرے بابا نے بیان کی، ان سے ان کے بابا نے بیان کی ہے. نام دیا اپنے استاد کا، اور ان سے ان کے بابا نے، اور ان سے مولائے کائنات نے، اور مولائے کائنات سے رسول اللہ نے. ہمارے یہاں بیان میں کوئی خلل نہیں ہے. بے توجہ ہے، جملہ پہنچنا چاہیے. جس نے حدیث بیان کی وہ بھی صادق ہے، جس نے حدیث پہنچائی وہ بھی صادق ہے.